نجومی وزیر اعظم بادشاہ سلامت درباریوں کے درمیان موجود تھے۔ درباریوں میں بادشاہ سلامت کو خوشخبریاں سنانے کا مقابلہ جاری تھا۔ بادشاہ سلامت بہت خوش تھے، ہر اچھی خبروں کے کانوں میں رس گھولتی جا رہی تھی۔ انہیں یہ محسوس ہو رہا تھا کہ وہ دنیا کے سب سے کامیاب حکمران ہیں۔ ان کی حدود سلطنت میں شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ پر پانی پی رہے ہیں۔ رعایا اتنی خوشحال ہو چکی ہے کہ ملازمین ملنا دشوار ہو گئے ہیں۔ امن و امان کی حالت اتنی مثالی ہے کہ ہر شہر میں کوتوالی کا عملہ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا ہے۔ بازار میں چہل پہل ہے، تاجروں کے پاس اشیاء صرف کے انبار لگے ہوئے ہیں اور رعایا جھولیاں پھیلا پھیلا کر بادشاہ سلامت کی زندگی کے لیے دعائیں مانگنے میں مشغول ہے۔ سلطنت اور رعایا کے بارے میں ایسے تمام گوارا حالات کی خبروں کا واحد ذریعہ بادشاہ سلامت کی رعایا درباری تھے، جو بادشاہ سلامت سے اتنی محبت کرتے تھے کہ جہاں ان کا پسینہ گرے، درباری اس جگہ اپنا خون بہانے کے لیے تیار بیٹھے رہتے تھے۔ اور یہ تو ظاہر ہے کہ تاریخ کے ایسے نادر الوجود حکمران کی جان اتنی قیمتی تھی کہ مجال ہے کہ ان درباریوں کا حلقہ توڑ کر کوئی پرندہ بھی پر مار سکتا۔ محل میں بھی ہر وقت خوشی و مسرت برستی رہتی تاکہ بادشاہ سلامت کا دل بہلا رہے اور کوئی بھی دکھ یا بری خبر بادشاہ سلامت تک نہ پہنچ سکے۔ ہر مصاحب کی کوشش ہوتی تھی کہ وہ عالم پناہ کے سامنے تحریک کا نیا سے نیا طریقہ پیش کرے اور جہاں پناہ سے انعام اور وصول کر کے دیگر کے مقابلے میں خود کو سرخرو ثابت کر سکے۔ اسی تحریک پروگرام کے تحت آج ایک کاروباری نے جہاں پناہ کے سامنے ایک نجومی کو پیش کرنے کی اجازت طلب کی، جو بخوشی عطا کر دی گئی۔ نجومی دربار میں حاضر ہوا اور جھک کر ادب بجا لایا۔ جہاں پناہ نے نجومی کو حکم دیا کہ وہ ان کے مستقبل کے موضوع بارے میں ذائچہ بنا کر انہیں بتائے کہ آنے والے دنوں میں بادشاہ سلامت کو کس قسم کے حالات پیش ہوں گے۔ نجومی اپنا مشغلہ میں جھک گیا، سورج دربار کا ذائچہ تیار کرنے میں مشغول ہو گیا۔ جہاں پناہ اس دوران دوسری طریق سے اپنا دل بہلانے میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد نجومی ذائچہ تیار کر کے فارغ ہوا اور جہاں پناہ سے جان کی امان طلب کرنے کے بعد چند پیشن گوئیاں کرنے کی اجازت چاہی۔ جہاں پناہ نے فیاضی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جہاں کی امان اور پیشن گوئیاں کرنے کی اجازت نجومی کو عطا کر دی۔ نجومی نے محتاط انداز میں چاروں جانب نظر دوڑا کر بادشاہ سلامت کی خدمت میں صرف ایک پیش گوئی عرض کی، اور عالم پناہ اگر ملک کے حالات ایسے رہیں گے تو بہت جلد آپ کی رعایا چند ہی ہفتوں میں آپ کی رعایا کے خلاف بہت بڑی بغاوت کرنے پر اتر آ جائے گی۔ یہ بات نجومی کی یہ خبر سن کے پوری رعایا میں شور و گل سناٹا کے بعد اچانک جانب سے ایک شور بلند ہوا۔ درباری تلوار نکال کر نجومی کی جانب لپکے۔ چاروں طرف سے در پکڑوں کا ایک شور بلند ہوا، لیکن بادشاہ سلامت گرج آواز میں دہاڑتے ہوئے سخت اٹھ کر مصاحبین پر برس پڑے اور حکم دیا کہ نجومی کو اپنی بات مکمل کرنے کا حکم دیا جائے۔ تمام مصاحبین اپنا ساموں لے کر رہ گئے۔ جو درباری نجومی کو دربار میں لے کر آیا تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا، ورنہ وہ نجومی کا گلا دبا دیتا۔ نجومی نے اسے کھلم کھلا دھوکہ دیا تھا۔ بجائے بادشاہ سلامت کو مستقبل کے سہانے خواب دکھانے کے، وہ سچ بتانے پر آمادہ ہو گیا تھا۔ بادشاہ سلامت کے ضرور والا، آپ کی رعایا مر رہی ہے، چوری ڈکیتی اور رہزنی عام ہے، آپ کی تمام وزراء مصاحبین نے آپ کی رعایا بہت ظلم و ستم و پہا توڑ رکھے ہیں کہ رعایا کے لیے ایک سانس لینا دشوار ہو رہا ہے۔ بادشاہ سلامت سر جھکا کر یہ سوچنے لگے کہ آخری مرتبہ ان کی رعایا سے براہ راست ملاقات ہوئی تھی، لیکن انہیں یاد نہیں آ رہا تھا کیونکہ ان کی ملاقات کو برسوں گزر چکے تھے۔ ہاں، یہ ضرور تھا کہ آخری ملاقات کے بعد ہی ان کے مصاحبین نے بادشاہ سلامت کی رعایا میں زبردست مقبولیت کے پیش نظر یہ مشورہ دیا کہ ان کے مخالفین جہاں پناہ کی عوام میں اس مقبولیت کو برداشت نہیں کرتے اور ان کی جان کے لیے کوئی سازش کر سکتے ہیں۔ اس دن کے بعد جہاں پناہ اپنی رعایا کے بارے میں مصاحبین نے ہی اپنی رعایا کے گرد محل کا پہرہ سخت کر کے انہیں رعایا سے الگ تھلگ کر دیا تھا۔ وہ دن تھا اور آج کا دن جہاں پناہ نے اپنی رعایا کا حال ان کے اپنے ہی مصاحبین کی زبانی معلوم ہوتا رہتا تھا، اور جہاں پناہ مطمئن تھے کہ ان کی سلطنت میں دودھ شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں۔ لیکن آج اس نجومی نے گویا اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر بادشاہ سلامت کی آنکھیں کھول دی تھی۔ بادشاہ سلامت نے فوری فیصلہ کر کے اس پر عمل درآمد بھی کر دیا، جس کے نتیجے میں چند ہی مہینوں میں بادشاہ کو اپنی رعایا میں کھوئی ہوئی مقبولیت دوبارہ سے حاصل ہو گئی۔ ملک میں امن و امان حال
ہوگی۔ بادشاہ یہ گیا نجومی کو فوری طور پر وزارت اعظم کا عہدہ سونپ کر تمام مصاحبین کو فی الفور برطرف کرنے کا حکم جاری کر دیا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جو شخص بر تربیت اپنی جان کا